اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں، دیدار کی گھڑیاں شروع ہوتی ہیں۔ توحید اور رسالت کی تشہیر صحابہ ہے، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہے۔ صحابہ کا سچا عاشق بلند آواز سے کہے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے سبحان اللہ، اور محبت سے صحابہ کی محبت میں ڈوب کے سینے کا زور لگا کے ہاتھ کو فضا میں لہرا کے پورا زور لے کے بولنا ہے۔ توحید اور رسالت کی تشہیر صحابہ ہے، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہے۔ جو بار نبوت کا آقا نے اٹھایا تھا اس بار نبوت کے شہدیر صحابہ ہے۔ آقا نے یہ فرمایا میرے بعد کر نبی ہوتا، فاروق نبی ہوتا، پھر مان نبوت کی تصویر صحابہ ہے۔ کفار پہ خالد نے تلوار جو نہ توڑی، آقا نے فرمایا رب کی شمشیر صحابہ ہے۔ قرآن کے ماتھے پہ لکھی ہے جو تطہیریں، ان پھوٹتی کرنوں کی تمطیر صحابہ ہے۔ اے عقل کے مارو تم، اے عقل کے مارو تم، الطاف مت جھگڑو، اپنا تو مقدر ہے میرے پیر صحابہ ہے۔ صحابہ 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 صحابہ۔ یار چھوڑ سارے جھگڑیاں نو، آمین کے صحابہ دی تعریف کریے، انہاں واسطے لفظاں نے وضو کرا کے دل انہاں دے واسطے نصیب کریے جنہاں تن من تن حضور کو وار دیتا، اسی بھی انہاں دے نال پریت کریے۔ الطاف زمانہ دیوانہ پروانہ آکھے اسی انج صدیق 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 کریے۔ بھرپور والا کی روج میں دعوتیں خطاب دے رہا ہوں، شہزادہ اہل سنت نوجوانوں کے دلوں کی طرف میری جان فاروقی، میرا دل فاروقی، میری دھڑکن فاروقی، میرا پیار فاروقی، میرا جذبہ فاروقی، میرا احساس فاروقی، میری روح فاروقی، میرا پیارا فاروقی، میرا قائد فاروقی، میرا شیر فاروقی، دلیر فاروقی، نڈر فاروقی، بہادر فاروقی، ماؤں کا بیٹا، ماؤں کا بیٹا، بہنوں کا بھائی، ماؤں کا بیٹا، ماؤں کا بیٹا، بہنوں کا بھائی۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، یہ پیارا پیارا، یہ راج بلالا، آنکھوں کا تارا، فاروق کی چٹا سورج، فاروق کی چٹا سورج، فاروق کی فتح قوت، فاروق میری زند جوانی، فاروق میری زند جوانی، فاروق کی پھولوں کی مالا، فاروق کی گلیوں کا تبسم، فاروق کی گلیوں کا تبسم، فاروق کی میری زند جوانی، 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 فاروق کی سوچ کہ جگڑی نہ رہا ارباب وطن میں، یہ دیکھ فضا شعلہ بشا ہے کہ نہیں ہے، وہ آگ جو سلگتی تھی اس شہر کے دل میں، اس آگ سے ہر روز تباہ ہے کہ نہیں ہے۔ نعرہ 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 سنی، نعرہ 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 سنی، نعرہ 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 سنی۔ فاروقی 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 فاروقی، جنگوی تیرا نام رہے گا، جنگوی تیرا نام رہے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من
الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم المقام واجب الاحترام علماء کرام، معززین علاقہ، عمائدین شہر، کاموں کی ضلع گوجرانوالہ کے غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج کافی عرصہ کے بعد آپ کے ضلع میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مجھ سے قبل ملک کے نامور خطباء اور علماء آپ حضرات سے مخاطب ہو چکے ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ میں زیادہ وقت لیے بغیر کچھ ضروری گزارشات آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ آج کا یہ خوبصورت جلسہ جو دستار فضیلت کے عنوان سے عنوان ہے، طلباء کرام کی، حفاظ کرام کی، علماء کرام کی دستار بندی کی گئی۔ جامعہ سے فاضل بچوں کی عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کی گئی۔ اس کے لیے اس خوبصورت اور پروقار محفل کو سجایا گیا، جہاں ان بچوں کی حوصلہ افزائی تھی، وہاں آنے والوں کو یہ بھی باور کرانا تھا کہ مدرسہ صرف عمارت کا نام نہیں، تعلیم کا نام ہے۔ اور آج جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسی مکتب اور مدرسہ سے نکلنے والوں کا ہے۔ یہ جو لوگ
کہتے ہیں کہ مدرسوں نے کیا دیا؟ ہر سال کے آخر میں مدرسے اجتماع کر کے بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ دیا۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی ان مدارس کی در و دیوار اور عمارت کی اہمیت کا انکار نہ کر سکے۔ اور دوسری بات جو بڑی اہم ہے کہ ہمارے ہاں چھپانا مذہب ہے ہی نہیں، ہمارے ہاں تو بتانا مذہب ہے۔ جتنے ہمارے پاس ہیں ہم سب ظاہر کرتے ہیں کہ یہ ہیں، ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جسے پوشیدہ اور خفیہ رکھا ہو اور وہ عوام کے سامنے پیش نہ کریں کہ یہ بھی ہے۔ اس لیے مدارس یہ سب چیزیں پیش کرتے ہیں کہ یہ لوگ یہ پڑھنے والے طلباء ہیں اور ان کے سر پہ دستار فضیلت سجائی ہوئی ہے۔ مدارس سے متعلق چونکہ بہت سارے احباب یا موجود ہیں، کچھ پڑھنے والے ہیں، کچھ پڑھانے والے ہیں، کچھ تعاون کرنے والے ہیں، کچھ محبت کرنے والے ہیں، ورنہ کچھ نہیں تو انہیں اچھا سمجھنے والے ضرور ہیں جو یہاں موجود ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مدارس کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور وہ تاریخ نہیں ہے۔ مدارس کی ایک تاریخ ہے اور وہ تاریخ نہیں ہے بلکہ روشن ہے، اور وہ روشن ان مدارس کے فضلاء کے کردار سے ہے، اور ان کی تعلیم اور تعلم اور ان کے حق اور سچ کہنے کی وجہ سے، اور ان کے علم و عمل کی وجہ سے ہے۔ آج ہم دنیا کو سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ آؤ ہمارے مدارس کے پڑھے ہوئے طلباء اور علماء کو دیکھو۔ پھر ہم تاریخ پیش کرتے ہیں۔ جب ہمارے مکتب کی باری آتی ہے ہم دارالعلوم دیوبند سے شروع کرتے ہیں کہ آئیے ہماری تاریخ دیکھیے، فلاں 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 فلاں۔ اس تعلیمی سلسلے کا تسلسل ہے جو وہاں سے چلا اور دنیا بھر میں پھیلا، اور دنیا بھر میں پھیل کر اس نے اپنا فیض دنیا تک پہنچایا۔ آج ہم سے کوئی پوچھتا ہے آپ کیا ہو؟ ہم جواب میں کہتے ہیں ہم دارالعلوم دیوبند کا فیض ہیں۔ ہم سے کوئی پوچھتا ہے آپ کا مدرسہ کیا ہے؟ ہم جواب میں کہتے ہیں یہ دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے، جناب محمود حسن دیوبندی کا فیض ہے، جناب اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا فیض ہے، جناب امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا فیض ہے، جناب حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا اعزاز ہے اور فیض ہے جو آج یہاں منتقل ہوا ہے۔ ہر مدرسہ اور ہر تحریک کا ذمہ دار یہ کہتا ہے، دنیا کو مخاطب ہو کر کہتا ہے اور حکمرانوں کو مخاطب ہو کر کہتا ہے ہمیں جھکانے کی کوشش مت کرنا، ہم تم سے نہیں ڈرتے۔ وہ ان سے پوچھتے ہیں تم ہم سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ تو یہ جواب میں کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے ہمارا فیض دارالعلوم دیوبند سے شروع ہوا۔ یہ جواب میں کہتے ہیں تم جانتے نہیں ہو ہم حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے کے، انہیں کہا جاتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے ہم مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے علوم کے امین ہیں۔ تم ہمیں نہیں ڈرا سکتے، ہمارے اکابر جرت مند تھے اور ہمارے اکابر غیرت مند تھے، تم ہمیں جھکا نہیں سکتے اور ہمیں ڈرا نہیں سکتے اور ہمارے نظریے سے پھیل نہیں سکتے۔ میں نے کہا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہہ رہے ہم اپنی نسبت بتا رہے، ہماری نسبت یہ ہے، پھر اس مدرسے کی نسبت سے ہم دنیا بھر میں اپنے مدارس قائم کرتے ہیں، اور قائم کر کے کہیں فاروقیہ لکھتے ہیں اور کہیں قاسمیہ لکھتے ہیں اور کہیں
कहीं हम्मादिया लिखते हैं और कहीं बिन्नौरिया लिखते हैं और कहीं बिन्नौरी लिखते हैं और कहीं मदरसे का नाम नोमानिया लिखते हैं। इन सब मदरसों के नाम लिखकर फिर हम कहते हैं ये अशरफिया है, फिर हम कहते हैं ये हक्कानिया है, फिर हम कहते हैं ये फला है। पूछने वाला पूछता है तुम्हारे पास जो मदरसा है इस मदरसे की कोई निस्बत है? तो हम जवाब में कहते हैं जी हाँ, ये मदरसा बगैर निस्बत के भाई नहीं है। मैंने कहा क्या वजह है? कहते हैं इसकी निस्बत दारुल देवबंद से है और ये सिलसिला एशिया के अंदर, बर्रे सगीर के अंदर दारुल देवबंद से चला। तो मैंने पूछा दारुल देवबंद से जब ये सिलसिला चला तो उस वक्त दारुल देवबंद बुलंदोबाला बिल्डिंग का नाम था और बुलंदोबाला इमारत का नाम था, कसीर तादाद में आने वाले तुलबा का नाम था, बहुत ज्यादा रकबे का नाम था, बहुत बड़ी लाइब्रेरी किताबों का नाम था, बहुत सारा असातिज़ा और उलमा की हुजूम का नाम था। तो मुझे जवाब दिया जाता है मौलाना साहब नहीं, मदरसे के एक उस्ताद था और एक शागिर्द था और एक अनार का दरख्त था और उस दरख्त के नीचे बैठकर एक उस्ताद और एक शागिर्द ने इस तालीम को शुरू किया था। मैंने कहा फिर क्या हुआ था? कहने लगे उनके इखलास की बरकत इतनी थी और उनके इखलास का वजन इतना था और उनके अमाल में ताकत इतनी थी कि एक पढ़ाने वाला और एक पढ़ने वाला उस दरख्त के नीचे बैठकर तालीम शुरू करते हैं। इमारत कोई नहीं है, जमीन लंबी चौड़ी नहीं है, बहुत बड़ा हुजूम नहीं है, पढ़ने वाले बच्चों की बहुत कसीर तादाद नहीं है, बड़ा मंजर नहीं है, बड़ा मकतब नहीं है, बड़ी लाइब्रेरी नहीं है, बड़ी किताबें नहीं है, बहुत खुला सहन नहीं है, बना हुआ पार्क नहीं है, खड़ी हुई गाड़ियां नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने कहा अब क्या है? कहते हैं जिस शहर में चले जाओ, जिस बस्ती में चले जाओ, जिस बाजार में चले जाओ, जिस गांव में चले जाओ, जिस देहात में चले जाओ, मैंने कहा वहां क्या है? कहा वहां इमारत भी है, उलमा भी है, तुलबा भी है, फुजला भी है, लाइब्रेरियां भी है, किताबें भी हैं, इमारतें भी हैं और जनाब पार्कें भी हैं, बड़ी बड़ी जगह भी है, हुजूम भी है। एक मदरसे में दाखिले बंद हैं, दूसरे तीसरे में बंद हैं, तादाद इतनी ज्यादा है। मैंने कहा आगाज बर्रे सगीर में कहां से हुआ था? तो जवाब आया एक उस्ताद से और एक शागिर्द से ये आगाज हुआ था। आज दुनिया भर में उसका फैज पहुंचा हुआ है। हम अपने मदरसे की तारीख रोशन बताने के लिए आगाज वहां से करते हैं कि मेरे मदरसे, मेरे मकतब और मेरे नजरिए के मदरसे का आगाज दरख्त के नीचे से हुआ। हम वहां से बात शुरू करते हैं, लेकिन मैं आज बात वहां से नहीं, मैं जरा ऊपर ले जाना चाहता हूं, जरा उससे आगे लेना चाहता हूं, जरा उससे भी आगे ले जाना चाहता हूं। मदरसे नहीं, मकसद की तरफ आता हूं, बुनियाद की तरफ आता हूं। पहला मकसद कहां से शुरू हुआ? पहला मकतब कहां से शुरू हुआ? पहली बात कहां से शुरू हुई? लेकिन उससे पहले अपनी बात को खूबसूरत करने के लिए एक जुमला कहने लगा। वो ये है कि एक उस्ताद है और एक शागिर्द है और एक इमारत है और एक मकतब है और एक दरख्त है। वहां से हम शुरू हुए। आज का कोई दानश्वर, आज का कोई मुफस्सिर, आज का कोई मुहक्किक, आज का कोई बड़ा आदमी, आज का कोई नंबर आदमी खड़ा हो जाए और खड़ा होकर कहे मैं तुम्हारे इब्तिदाई मदरसे को नहीं मानता, मैं उसके शागिर्द को नहीं मानता, उस उस्ताद को नहीं मानता, उस जमीन को नहीं मानता, उस जगह को नहीं मानता, ये सच्चे नहीं थे, ये सही नहीं थे, ये दुरुस्त नहीं थे। जब कोई ये कहेगा, मैं सवाल करना चाहता हूं अरबाब मदारिस से, मैं सवाल करना चाहता हूं तुलबा से, मैं सवाल करना चाहता हूं उलमा से, सवाल करना चाहता हूं ज़ुअमाए मिल्लत से, बताइए उस शख्स को जवाब देंगे या नहीं देंगे? कहते हैं जवाब देंगे। मैं कहता हूं चुप रहो, कोई बात नहीं, उसके कहने से क्या होता है? क्या देवबंद की इमारत गिर जाएगी?
क्या वह रखी हुई खिड़कियां टूट जाएगी? मत दो जवाब। क्यों जवाब देते हो? लड़ाई का खतरा है, झगड़े का खतरा है। आपको लोग ये कहेंगे ये बड़े झगड़ालू हैं। खामोश हो जाइए, हिकमत का मुजाहरा कीजिए, तहम्मुल का मुजाहरा कीजिए, तदब्बर का मुजाहरा कीजिए, सब्र का मुजाहरा कीजिए, इत्तिहाद का मुजाहरा कीजिए, शजाअत का मुजाहरा कीजिए। कुछ मत कहिए। क्या इमारत गिर जाएगी? क्या हजरात उलमाए किराम पर कोई ज़र्ब लग जाएगी? कुछ नहीं होता। कहने दो जो कहते हैं। मुझे मशाइख, उलमा, तलबा, असातिज़ा, अवाम कहती है मौलाना साहब ये कौन सा दर्स आप दे रहे हो? ये हमारी बुनियाद पर हमला कर रहे हैं। तारीख में उन्हें बुरे लफ्जों में याद कर रहे हैं। मदरसे का फर्ज बनता है, मकतब का फर्ज बनता है, उस्ताद का फर्ज बनता है, शेखुल हदीस का फर्ज बनता है। उनके नाम लेने वालों का ये फर्ज भी है और कर्ज भी है। मैदान अमल में आए, खड़े हो जाए, दिफा करे उस इमारत का, दिफा करे उस दरख्त का, दिफा करे उस उस्ताद का, दिफा करे उस शागिर्द का, दिफा करे उस फैज का, दिफा करे उस इल्म का, दिफा करे उस अमल का, दिफा करे उस तहरीक का, दिफा करे उस आगाज का। मैंने कहा क्या जरूरत है? वो कहते हैं जरूरत क्यों नहीं है, हमारी बुनियाद है, हमारा आगाज वहां से हो रहा है, हम दिफा नहीं करेंगे। आने वाले दौर में आने वाले बच्चे, आने वाले लोग शक पैदा करके इस इमारत, उस्ताद, शागिर्द और नजरिए पर शक की दीवारें गिरा देंगे। ये तारीख मसख कर देंगे। इस तारीख को भी बचाना है, उलमा को भी बचाना है, मदारिस को भी बचाना है, दिफा भी करना है, खड़े भी होना है, चुप भी नहीं रहना है, बात भी करनी है, दलाल भी देने, दुनिया को बता देना है हमारा सिलसिला झूठा नहीं सच्चा है। तवज्जो तवज्जो। मैंने आपका वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी गुफ्तगू का पहला हिस्सा कुछ समझने के लिए आपके सामने रख दिया। बात समझ आई या नहीं आई? आई? मदरसों का सिलसिला बर्रे सगीर में कहां से शुरू हुआ? किससे? किससे? आज कोई तहरीक उठे वो दारुल देवबंद की तारीख को मसख करे, जवाब दोगे नहीं दोगे? दोगे? देना चाहिए, ऊंची देना चाहिए। क्या फरमाते उलमाए किराम? जब कोई दारुल देवबंद पर यलगार करे, जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए? क्या फरमाते उलमाए किराम? जो असातिज़ा दारुल देवबंद पर हमला करे, जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए? नहीं जी, ये तो दहशतगर्दी हो जाएगी, तखरीबकारी हो जाएगी, शिद्दत पसंदी हो जाएगी, हिकमत से बात बाहर निकल जाएगी, तदब्बर के खिलाफ बात हो जाएगी। कहते हैं ना जी ना, यूं नहीं है। हिकमत भी यही है, तदब्बर भी यही है, बसीरत भी यही है, जरूरत भी यही है। दिफा करोगे तो बचोगे, वरना तारीख में मसख हो जाओगे। जिंदा रहने के लिए अपने बड़ों का दिफा करना पड़ेगा। पूछने वाला पूछता है मदरसा कहां से शुरू हुआ? हमारे मकतब का। कहने वाला कहता है दारुल देवबंद से शुरू हुआ। मैं अगला सवाल करने लगा हूं, बताओ दीन इस्लाम कहां से शुरू हुआ? दीन इस्लाम कहां से शुरू हुआ? कहने वाला कहता है एक उस्ताद है, एक शागिर्द है। मैंने कहा उस्ताद कौन है? कहा उस्ताद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मैंने कहा शागिर्द कौन है? जवाब आता है अबू बकर सिद्दीक है।
ابھی تو میں نے آغاز کیا ہے، میں چاہتا ہوں جتنا عرصہ نہیں ہوا لیٹ آئے یہ لیٹ نکال ہی دے، لیکن اگر آپ کی توجہ رہے گی تو میں نے صرف عنوان کو باندھا ہے مدرسے سے، پھر میں اپنے بنیاد پہ گیا، میں نے آپ کو پوچھا آپ سے، آپ نے مجھے کہا چپ نہیں رہنا چاہیے، علماء نے مجھے کہا بولنا چاہیے، میں نے کہا کیوں؟ آپ نے کہا تاریخ بچانی ہے، تاریخ کو تاریخ نہیں ہونے دینا ضروری ہے۔ میں نے کہا تسلسل میں ذرا پیچھے جاتے ہیں، آغاز کہاں ہے، ابتدا کہاں ہے، بنیاد کہاں ہے، پہلا استاذ کہاں ہے، اور وہ استاذ کون سا، کیوں آئے تھے، وہ کیا کرنے آئے تھے؟ قرآن حکیم نے اس کی وضاحت کی ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان بھی اس پر موجود ہے، ارشاد رسول ہے، انما بعثت معلما، مجھے استاذ بنا کر بھیجا گیا۔ سنو میری بات، استاذ تبھی بنتا ہے جب شاگرد ہوتا ہے، شاگرد ہی نہ ہو استاذ کیسے بنے گا؟ حضور کے استاذ بننے میں کوئی شک، ذرا میری بات کو سمجھنا، حضور کے استاذ بننے میں کوئی شک ہے یا نہیں ہے؟ استاذ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی استاذ ہے یا نہیں ہے؟ استاذ بنے ہیں یا نہیں بنے؟ پڑھایا یا نہیں پڑھایا؟ سمجھایا یا نہیں سمجھایا؟ بڑھایا یا نہیں بڑھایا؟ سکھایا یا نہیں سکھایا؟ آگے بڑھایا یا نہیں بڑھایا؟ حضور استاذ ہے، استاذ؟ اساتذہ سے کہتا ہوں احساس کمتری کا شکار نہ ہوا کرو، تمہارے پیشے کا سلسلہ حضور سے ملتا ہے، پریشان نہ ہوا کرو، یہ نسبت ہی بڑی اونچی ہے، پڑھنے والے بھی پریشان نہ ہو، تمہاری نسبت بھی بتانے لگا، سمجھئے حضور استاذ ہیں، ضرور ہے، اللہ نے بھی کہا، اور اللہ نے بڑے تاکید کے ساتھ کہا اور بڑی اہمیت اجاگر کر کے کہا، تحقیق کے ساتھ، تاکید کے ساتھ، پہلے احسان جتلایا، احسان جتلانے کے بعد رسول کی ڈیوٹی بتائی، ذمہ داری بتائی، فرائض بتائے، حضور آئے کیوں، کیا کیا، کیا کرنے آئے؟ میں نے آیت مبارکہ پڑھی تھی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، تحقیق البتہ اللہ نے احسان کیا، کیا کیا؟ کیا کیا؟ میں اگلا لفظ اور جملہ اور آیت پڑھنے سے پہلے آپ کی توجہ چاہتا ہوں، کرۂ عرش پہ اللہ کے احسان گننا چاہیں گن نہیں سکتے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گنو، شمار کر سکتے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا کیا کتنے احسان ہیں؟ میں گننے پہ آ جاؤں وقت بہت لگے گا، اس عنوان کی طرف نہیں جاتا، لقد من اللہ، تحقیق البتہ اللہ نے احسان کیا، بولو کیا یا نہیں کیا؟ کیا کیا؟ میں بہت سارے عنوان لاؤں گا، اس مقام پہ چھوڑ دوں پھر پیچھے آتا ہوں، اس کا اظہار نہیں کر رہا، اظہار میں ایسے وقت میں کروں گا جب آپ کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی۔ استاذ تب ہوتا ہے جب احسان
تب ہوتا ہے جب احسان لینے والے ہو. وہ بات سمجھ رہے ہو؟ استاذ تب ہوتا ہے جب شاگرد ہو. احسان تب ہوتا ہے جب جن پر احسان کیا جائے وہ موجود ہو. اونچی اونچی اونچی. وہ کیا ہو؟ موجود ہو. یہ پہلوں پر احسان نہیں ہے. یہ پہلوں پر احسان نہیں ہے. یہ آنے والوں پر احسان ہے. سمجھ رہے ہو؟ لقد من اللہ. اللہ نے کیا کیا؟ کیا کس پر؟ آئے 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 علی المومنین. کس پر؟ کس پر؟ پوچھنا چاہتا ہوں، سوال ہے میرا. صحابہ دشمنوں سے بھی، راستہ روکنے والوں سے بھی، طنز و تنقید کرنے والوں سے بھی سوال کا جواب دو. قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المومنین. تحقیق البتہ اللہ نے احسان کیا مومنوں پر. میرا سوال ہے وہ مومن کون تھے؟ کسی کی گتھی میں، کسی کی تاریخ میں، کسی کے دامن میں، کسی کے مذہب میں، کسی کے خیال اور تصور میں اگر ان کے علاوہ کوئی اور ہے تو بات دور کی نہیں، پیش کیوں نہیں کرتے؟ کوئی اور ہے تو پیش کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کہتے کہ احسان تو جتلایا مگر ان پر نہیں؟ ہمت کر کے ذرا باہر آؤ نا، لب کھولو نا، پھر ہم تمہیں بتاتے ہیں تم کس کٹیرے میں کھڑے ہو جاؤ گے. لوگ کہتے ہیں یہ بناتے ہیں، ہمارے پاس فیکٹری نہیں ہے، ہم بتاتے ہیں. بنتے وہ خود ہیں، یہ ڈیوٹی ان کی ہے. جب بن کے سامنے آتے ہیں ہم بتاتے ہیں یہ تم بنتے ہو. لقد من اللہ علی المومنین. احسان کس پر ہے؟ کس پر ہے؟ مومنوں پر. کس پر ہے؟ اور مومن ہے کون؟ شان صحابہ، عظمت صحابہ. توجہ. پہلا مدرسہ نانا، پہلے پہل مدرسہ نانا، سب سے پہلا مدرسہ. ہاں ہاں، سب سے بڑا استاذ، سب سے بڑا شاگرد، سب سے بڑا معلم، سب سے بڑا متعلم. ایسا استاذ تاریخ میں کہیں پیدا ہوا ہی نہیں، کائنات میں کہیں نظر آیا ہی نہیں. نہ حسن میں، نہ جلال میں، نہ جمال میں، نہ علم میں، نہ عمل میں، نہ تقوی میں، نہ طہارت میں، نہ بزرگی میں، نہ شرافت میں، نہ نبوت میں، نہ ختم نبوت میں، نہ شان میں، نہ رفعت میں، نہ بلندی میں، نہ آغاز میں، نہ عزت میں، نہ مقام میں، نہ مرتبہ پہ، نہ مذہب پہ، نہ منزلت پہ، نہ جسم میں، نہ وجود میں، نہ زلفوں میں، نہ کردار میں، نہ گفتار میں، نہ اخلاق میں، نہ اعمال میں، نہ طرز میں، نہ معیشت میں، نہ معاشرت میں، نہ عظمت اور رفعتوں میں، نہ نبوت میں، نہ ختم نبوت میں، نہ اس جہاں میں، نہ اس جہاں میں، نہ پہلو میں، نہ بعد میں، نہ اول، نہ آخر، نہ آج، نہ کل، نہ ابھی، نہ کبھی. کبھی بھی ایسا استاذ دنیا میں آیا ہی نہیں ہے. مدرسے کے لوگوں، مسجد کے لوگوں، مسجدوں پر بیٹھے ہوئے لیکچراروں، خطیبوں، ادیبوں، واعظوں، دینداروں، دنیا داروں، سننے والوں، سمجھنے والوں، آؤ مجھ سے فلسفہ سمجھو. میں تمہیں
استاد، استاد پہلا پہل استاد، بڑا استاد، اول استاد، بہترین استاد، برتر استاد، اعلیٰ استاد، بابا کامل ہے، کامل ہی نہیں یہ تو اکمل ہے، نہ اس جیسا پہلے آیا نہ بعد میں آتا ہے، اس کی مثل آیا ہی کوئی نہیں، آ سکتا ہی کوئی نہیں۔ شاعر نے کہہ دیا لا یمکن الصنع کما کان حقہ، بادست خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ نعرہ تکبیر، تاج و ختم نبوت، شان صحابہ، غلامان صحابہ، غلامان صحابہ، نعرہ 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 سنی۔ توجہ توجہ، آپ نعرے زیادہ لگاؤ گے میرا وقت کم ہو جائے گا، آپ کی مرضی ہے، آپ وقت لے لو یا مجھے دے دو، جھگڑے کی بات تو ہے نہیں، پیار کی بات ہے۔ آپ میں اور مجھ میں جو پیار کا رشتہ ہے یہ دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ توجہ، آپ بیٹھیں، ان کو توجہ توجہ، ان کی اور ہمارے درمیان رکاوٹ ہمیں پسند ہی نہیں ہے۔ یہ تار نظم کے لیے، پابندی کے لیے نہیں ہے۔ کراس آپ نے نہیں کرنی، اس لیے کہ ہمارے یہاں محبت کی حد کراس نہیں ہوتی۔ بھائی ہم حد میں رہنے والے لوگ ہیں، حد سے نکلنے والے، یہ رکاوٹ نہیں ہے، یہ حد ہے۔ معراج پہ تو آپ پہلے ہی پہنچے گے، آگے کہاں جاؤ گے؟ توجہ ہے میری طرف، سمجھ آ رہی ہے؟ استاذ، ہائے 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 ہائے، سب سے برتر استاذ، ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے احسان جتلانے کے بعد کہ مومنوں پر اللہ نے احسان کیا، پیغمبر کو بھیجا کون ہے؟ فرمایا رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، خاتم النبیین ہے، سید الاولین والآخرین ہے، راحت العاشقین ہے، امام الاولین ہے، امام المرسلین ہے، ہادی عالم ہے، رحمت کل ہے، رحمت کا مجسم ہے، آمینہ کا لال ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہے، اور ساقی کوثر ہے، اور شافع محشر ہے، اور محبوب خدا ہے، محمد مصطفیٰ ہے، احمد مجتبیٰ ہے، خیر الورا ہے، بدر الدجا ہے، شمس الضحیٰ ہے، ہادی عالم ہے، رحمت کل ہے، رحمت کا مجسم ہے، رحمت کا پیکر ہے۔ توجہ میری طرف، حسن کائنات ہے، جلال کائنات ہے، جمال کائنات ہے، روب کائنات ہے، دبدبہ کائنات ہے، خوبی کائنات ہے، صفت کائنات ہے، صفات کائنات ہے، کرم کائنات ہے، کرامات کائنات ہے، معجزہ کائنات ہے، معجزات کائنات ہے، اور مقصود کائنات ہے، مطلوب کائنات ہے، فخر کائنات ہے۔ ابو بکر عمر عثمان و حیدر کا پیغمبر ہے، رقیہ زینب ام کلثوم اور فاطمہ کا ابا ہے، حسنین کا نانا ہے، کائنات کا امام ہے، ختم الرسل ہے، خاتم النبیین ہے، خاتم المعصومین ہے، سید الاولین والآخرین ہے، راحت العاشقین ہے۔ کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا ربا اتنی خوبی اور اوصاف والا جو آگے چلا، تو نے آسمانوں پہ بلایا، سارے نبیوں کو بلا کر صفوں میں کھڑا کر دیا۔ جب صفیں پوری ہو گئی، صفوں کو کراس کر کے محمد کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، مصلی میں کھڑا کر کے امام الانبیاء بنا دیا۔ جب کائنات ساری ختم ہو جائے گی، سارے نبی نفسا نفسی کریں گے، اسے شافع بنا کر تو کھڑا کر دے گا۔ اللہ کے دنیا میں آ کے کیا کرے گا؟ جواب آتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ قرآن تلاوت کرے گا، یہ آیاتیں پڑھ سنائے گا، یہ حکمت سکھائے گا، یہ تدبر سکھائے گا۔ یعلمہم الکتاب، کتاب پڑھائے گا، کتاب پڑھائے گا، ربا حکمت سکھائے گا، کتاب پڑھائے گا، قرآن پڑھے گا، ادب سکھائے گا، سبق سکھائے گا، صداقت سکھائے گا، دیانت سکھائے گا، امانت سکھائے گا، شرافت سکھائے گا، یہ حیا سکھائے گا، اسلام سکھائے گا، توحید سکھائے گا، نبوت سکھائے گا، ختم نبوت سکھائے گا، ربوبیت بتائے گا، اخلاص بتائے گا، اخلاق بتائے گا، نمونے بنائے گا، معیار بنائے گا، مثال بنائے گا، حجام بنائے گا، لوگوں کو بتائے گا، انقلاب لائے گا، کایا کو پلٹے گا، نظام کو بدلے گا،
दस्तूर को बदलेगा, ज़ाब्ते को बदलेगा, हया और वफाओं के तरीकों को बदलेगा, बैतुल्लाह को खाली करवाएगा, बुतों को बाहर निकलवाएगा, सफों को बनवाएगा, मस्जिदें आबाद करवाएगा, कलमा आम करवाएगा, दीन दुनिया तक पहुंचाएगा, गलबा हासिल करेगा, फतह हासिल करेगा, मैदानों में जाएगा, मुकाबला करेगा, जिहाद करेगा, तलवार ले जाएगा, घोड़ों पे बैठेगा, ओठियों पे बैठेगा, मैदान में उतरकर दुश्मन से मुकाबला करेगा। क्या करेगा? कब बदर भी आएगा, ओद भी आएगा, हुनैन भी आएगा, खैबर भी आएगा, तबूक भी आएगा, यरमूक भी आएगा, पढ़ाते पढ़ाते शागिर्द बनाएगा, मदरसे के तलबा बनाएगा, उन्हें मुज़य्यन करेगा, मुनव्वर करेगा, मुरब्बा करेगा, इल्म का इल्म बनाएगा, इल्म की कीमती इजाफे उनकी तरफ करेगा, उनके अंदर इनको बढ़ता चला जाएगा, मुज़य्यन करता चल जाएगा, उनके जिस्म अथर को नमूना बना देगा, मिसाल बना देगा, मयार बना देगा। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह, ये पहले से इल्म और हिकमत के मिंबर मीनारे होंगे। फरमाया नहीं व इन कानू मिन कब्लु लफी ज़लालिम मुबीन। कमाल तो इसका यही होगा कि बुतों के सामने से उन्हें उठाएगा, जमीन पर पड़े हुओं को जगाएगा, इल्म और हिकमत से दिलों को मुनव्वर करेगा, जिसमें अथर को मुअत्तर करके मुअत्तर करके इतनी बुलंदी पे पहुंचाएगा कि बैठे जमीन पे होंगे, तज़किरे आसमानों पे होंगे। नारे तकबीर, ताजो खत्म नबूवत, शाने सहाबा, ये प्यारा प्यारा, ये राज दुलारा, मेरी जिंद जवानी, फूलों की माला, कलियों का तबस्सुम, इसे इज्जत दे दे, इसे दौलत दे दे, इसे जिंदगी दे दे, इसे जिंदगी दे दे। नारा तकबीर। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अभी सबर, अभी सबर, अभी मैं उधर आ रहा हूं, अभी मैं आ रहा हूं, अभी मैं रास्ते में हूं, थोड़ा इंतजार करो, आना है मैंने। वहां नहीं आएंगे तो कहां आएंगे, वहां नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे, वहां नहीं चढ़ेंगे तो कहां चढ़ेंगे। तवज्जो तवज्जो, मेरा नारा नहीं, मैं नारा उसी का अच्छा समझता हूं जो चला गया, रहने वालों को कोई पता नहीं कब बदल जाए। इन्हें जिंदाबाद मुर्दाबाद कह के मत चढ़ाओ। मैं उस दिन जिंदाबाद होऊंगा जिस दिन सिद्दीक की सदाकत पे कुर्बान हो जाऊंगा, उससे पहले हम मुर्दाबाद हैं, इसलिए कि साहबा की तौहीन हो रही है। मैं भी आगे आना चाहता हूं, तवज्जो है मेरी तरफ। मैंने मदरसे के उस्ताद का तारुफ करवाया, जिस उस्ताद को वज़्ज़ुहा कहा, यासीन कहा, तोहा कहा, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कहा, या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा, इन्ना अर्सलनाका शाहिदा कहा, मुबश्शिरा नज़ीरा कहा, दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही कहा, और सिराजम मुनीरा कहा। जिस उस्ताद को रफ़अना लका ज़िक्रक कहा, जिसकी बुलंदियों का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया, इस जैसा कोई नहीं, सबसे आखिर में भेजा। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। ये नबियों का इमाम बनकर और आखिरी नबी बनकर आया, ये उस्ताद बनेगा। रब्बा, इतनी बड़ी शख्सियत उस्ताद बनेगा। शागिर्द कौन होंगे? कैसे नहीं होंगे? हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह हख्तारनी फख्तारनी यसानी। अल्लाह ने मुझे भी चुना, मेरे लिए सहाबा को भी चुना। मुझे जुमला मदरसे के इस जलसे में यूं कह लेने दो, अल्लाह ने उस्ताद भी चुना, शागिर्द भी चुने, जगह भी चुनी, मकाम भी चुना, निसाब भी चुना, किताब को भी चुना, पैगाम को भी चुना। कायनात की हर चीज चुन चुन कर मुस्तफा जैसी मुज़य्यन करके हबीब को दे दी। उस्ताद तेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं आया, तो तेरे शागिर्दों जैसा भी कोई नहीं आया। यतलू अलैहिम आयाती, इन्हें पढ़ाया हुजूर ने, इन्हें समझाया हुजूर ने, इन्हें दिया हुजूर ने, इन्हें संवारा हुजूर ने, इन्हें मुनव्वर हुजूर ने किया। और कुरान ने कहा जब सब कुछ हो गया, मैंने इनके दिलों का इम्तिहान किया, पढ़ाई की तासीर दुनिया को बता दी। क्योंकि कल अल्लाह को पता था कोई ऐसा भी आएगा जो यूं कह देगा पढ़ाया तो सही था मगर पढ़ा सही नहीं था, समझाया तो सही था मगर समझा सही नहीं था, दिल बदले नहीं थे, दिल में नाउज़ुबिल्लाह कदूरत थी, ये भी बताएंगे। अल्लाह ने
इम्तिहान तुम तक नहीं छोड़ता, नतीजा तुम तक नहीं छोड़ता, रिजल्ट तुमसे नहीं पूछता, बस रब्से तुमसे नहीं सुनना चाहता, रिजल्ट भी दूंगा, नतीजा भी दूंगा, इनाम भी दूंगा, ऐलान भी करूंगा, तुम्हारी जरूरत नहीं। तू कौन है? मोहम्मद के यारों की हैसियत बताने वाला। इस हैसियत को खुदा ने फरमाया कि इनके दिलों को मैंने तकवा से भर दिया है। और कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, इनके दिलों में सिर्फ ईमान नहीं है बल्कि ईमान सजा हुआ है, ईमान रखा हुआ है, ईमान मुज़य्यन किया हुआ है, ईमान चमक रहा है, ईमान दमक रहा है। रब्बा, इनके दिलों में जो ईमान चमक रहा है ये कहां से आया? क्या ये मोहम्मद के कल्ब से इनके कल्ब में आया? इसका तरीका बड़ा खूबसूरत है। अल्लाह कोई वास्ता भी है, फरमाया कोई वास्ता नहीं, मैंने जिब्राइल को देकर हुजूर को दे दिया, जिब्राइल ने हुजूर को दिया तो सहाबा को दे दिया। उस्ताद हुजूर है, शागिर्द कौन? उन्वान समझो। मदरसा शुरू हुआ, मदरसे में पहला कलमा पढ़ाया। आता है पहला कलमा? क्या पढ़ाया? यही पढ़ाया? किसने पढ़ा? लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना, उन मोमिनों पर रब ने एहसान किया जिन्हें अपना हबीब मुस्तफ़ा दे दिया। अगली बात समझो, बच्चा जितना बाप को प्यारा हो इतना बच्चे के लिए तमाम ज्यादा होता है। एक बच्चे को मोहल्ले के मदरसे में भेजा और एक बच्चे को शहर के सबसे बड़े मदरसे में भेजा। एक बच्चा गली के स्कूल में, एक बच्चा शहर के स्कूल में। मैंने पूछा बाबा यहां दाखिल नहीं करवाया, वहां क्यों करवाया? वहां टीचर अच्छे हैं, उस्ताद बड़े, फन के बड़े माहिर हैं, इसलिए वहां भेजा। किसी को आदम से पढ़वाया, किसी को नूह से पढ़वाया, किसी को दाऊद से पढ़वाया, किसी को यहया अलैहिस्सलाम से पढ़वाया, किसी को मूसा अलैहिस्सलाम से पढ़वाया, किसी को ईसा अलैहिस्सलाम से पढ़वाया, किसी को इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पढ़वाया, किसी को यूसुफ अलैहिस्सलाम से पढ़वाया, किसी को यूनुस अलैहिस्सलाम से पढ़ाया। अल्लाह इन सबको यहाँ पढ़वा रहा है। ये जो सबसे बड़ा उस्ताद भेजेगा इससे कौन पढ़ेंगे? तो उस्तादों में ये सबसे बड़ा है तो शागिर्दों में वो सबसे बड़े। लगता है मेरा फैज इस पहली सफों में ज्यादा है। आप लोग दूर होंगे शायद पहुंच ना रहा हो। वो पीछे वाले जो खड़े हैं उनको आवाज आ रही है? भाई जो खड़े हैं उनको आवाज आ रही है? अच्छा, वो कहते हैं हम भी खड़े हैं, हाथ भी खड़े करें, दो काम तो हम नहीं कर सकते। आप लोग चूंकि बैठे हुए, आप तो हाथ जल्दी खड़ा करते इसलिए कि आप खुद तो बैठे हुए। वो कहते हम खुद भी खड़े हैं, हाथ भी खड़ा करें, दो काम तो नहीं हो सकते, तो जल्दी आ जाते। सिर्फ खड़े हुए बोले साहबा साहबा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बेदार हैं, बेदार हैं, माशाल्लाह बेदार हैं। अब बैठे हुए बोले बुजुर्गों का जज्बा देखो, सुभान अल्लाह। हुक्मरानों, इस बुजुर्ग को तो चुप करवा नहीं सके, इस जवान को क्या चुप कराओगे? मैंने कहा
तुम कहते हो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह और हदीस रसूलुल्लाह को पढ़ाया। मैंने कहा जब दारुल देवबंद में किताबुल्लाह को पढ़ाया गया और रसूलुल्लाह ने पढ़ाया तो पढ़ने वाले कौन थे? जवाब आया वो उलमा थे, कुर्रा थे, हुफाज थे, मुत्तकी बने, परहेजगार बने, शाहसवार बने, मैदानों में आए, तसव्वुफ में गए, तस्बीह और तहलील की, तकरीर और वाज किया, तसनीफ और किताब लिखी, दुनिया के अंदर फैल गए। मैंने कहा पढ़ाने वाले ने पढ़ाया, इन्होंने पढ़ा, ये तालिबुल इल्म बन गए। आओ तुम्हें मदीना ले जाऊं, आओ तुम्हें मक्का ले जाऊं। पढ़ाने वाले रसूलुल्लाह है, पढ़ाई जाने वाली किताब किताबुल्लाह है। पढ़ने वाले कौन है? तू बता, मैं बताऊं, वो बताए, ये बताए? ना ना, कुरान से पूछते पढ़ने वाले कौन है? कुरान ने कहा पढ़ाने वाले रसूलुल्लाह है, पढ़ी जाने वाली किताबुल्लाह है और पढ़ने वाले हिज़्बुल्लाह है। कौन है? सहाबा का नाम कुरान में है हिज़्बुल्लाह, सहाबा का नाम कुरान में मोमिन है, इन्हीं का नाम मुफ्लिहून है, मुत्तकून है, राशिदून है, फाइजून है, राकिऊन है, आबिदून है, हामिदून है, रुक्कान सुज्जदन, यही तो है। पापा पूछता हूं वो कौन है? तवज्जो, मैं गुफ्तगू को आखिरी मरहले में लाना चाहता हूं। कारी इकबाल साहब ने बहुत अरसे से मुझे कहा हुआ था हमारे मदरसे आओ। बहुत से लोगों ने सिफारिश भी की लेकिन वक्त ना बन सका। अल्लाह को यह वक्त दे था कि आज हमारा हो गया और हमारी आपस में गुफ्तगू को छोड़ दें। आप मेरी तरफ तवज्जो, यहां हाजिरी हो गई। मैं अपनी गुफ्तगू के आखिरी मरहले में आना चाहता हूं। जिन्हें कुरान ने कहा हिज़्बुल्लाह, ये दारुल देवबंद वाले, सल्फिया वाले, बरेलियों वाले, ये कौन है? इनको क्या कहते हैं? दुनिया पूरी में अगर आज नूर की किरणें, आज अगर अजानों की आवाजें, आज अगर मस्जिद के मीनारे, आज अगर मसाजिद के मिंबर है, आज अगर दुनिया भर में इबादत खाने, आज अगर दर्स हदीस है, आज अगर दर्स कुरान है, आज अगर दर्स फिक़्ह है, आज अगर दर्स शरीयत है, आज अगर तसव्वुफ है, आज अगर तरीक़त है, तो पूछना चाहता हूं बताओ इसमें सबसे पहले पे आने वाले कौन है? जो मुझे ये कह रहे थे कि जब दारुल पर हमला हो तो मैदान में आना चाहिए, उनसे 10 बस्ता पूछता हूं, जब सुफ़ा के चबूतरे पे बैठकर आंखों से हुजूर के चेहरे का दीदार करके जिब्राइल अमीन को आता हुआ देखकर जो कुरान पढ़ते थे, उनका भी दिफा जरूरी है या नहीं है? ये भी हमारे फराइज में शामिल है या नहीं है? खत्मे नबूवत की बात करना ईमान है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। खत्मे नबूवत की बात सबसे पहले की किसने? सबसे पहली जंग किसने लड़ी है? सबसे पहले मुजाहिद कौन थे? सबसे पहले मुत्तकी कौन थे? सबसे पहले परहेजगार कौन थे? सबसे पहले मोमिन कौन थे? सबसे पहले मुखलिस कौन थे? पहले तालिबुल इल्म कौन थे? पहले शागिर्द कौन थे? पहले पढ़ने वाले कौन थे? पहले पहलाने वाले कौन थे? शागिर्द बनने वाले कौन थे? अरे सबको औरों के पास भेजा, सहाबा से
رسول بھیجا، اس آخری رسول کو یہ شاگرد دیے، اللہ نے ان شاگردوں کے لیے اس رسول کا انتخاب کیا اور انتخاب کر کے یہ رسول انہیں دے دیا، وہ رسول کو دے دیے۔ سمجھو کاموں کی گجرانوالہ کے لوگوں، سمجھو شاگرد استاد سے جدا نہیں، استاد شاگردوں سے جدا نہیں، استاد شاگرد کے درمیان فاصلہ نہیں، استاد شاگرد کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں، رکاوٹ نہیں۔ تو نے حدیث پڑھی ہے شیخ الحدیث سے، انہوں نے حدیث سیکھی ہے رسول اللہ سے، تو نے قرآن پڑھا ہے قاری قرآن سے، انہوں نے قرآن پڑھا ہے صاحب قرآن سے، تو مکتب میں آج داخل ہوا ہے، وہ مدرسے میں اس وقت داخل ہوئے ہیں، تو نے چٹائی پر بیٹھ کر قرآن پڑھا ہے، تو نے کمرے میں بیٹھ کر قرآن پڑھا ہے، ہم نے پنکھوں کے نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھا ہے، ہم نے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر پڑھا اور پڑھایا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے دیوان میدانوں میں نکل کر تپتی ریت پر لیٹ کر قرآن پڑھا ہے، چلتے انگاروں پر چل کر قرآن پڑھا ہے، دھوپ مار کھا کر قرآن پڑھا ہے، پتھر کھا کر قرآن پڑھا ہے، پیڑیاں پہن کر قرآن پڑھا ہے، اتکڑیاں پہن کر قرآن پڑھا ہے، لبا بدر میں اتر کر قرآن پڑھا ہے، زخمی ہو کر قرآن پڑھا ہے، ماں باپ کو چھوڑ کر قرآن پڑھا ہے، قوم خاندان قبیلے کو ایک طرف رکھ کے قرآن پڑھا ہے، بیوی بچوں کی قربانی دے کر دین پڑھا ہے، پورے خاندان کو داؤ پر لگا کر دین پڑھا ہے۔ تو کمرے میں بیٹھ کر دین پڑھے، تیری کوئی توہین کرے وہ برداشت نہیں ہے۔ میرے بزرگ مدارس میں بیٹھ کر حدیث پڑھائیں، اس کی کوئی توہین کرے وہ برداشت نہیں ہے۔ جس مدرسے کے طالب علم کو چوکوں چوراہوں پہ مارا گیا ہو اور یہ کہہ کر کے یہ دین چھوڑ دے، اس نے جواب دے دیا ہو سب کچھ قربان کر جاؤں گا مگر دین نہیں چھوڑوں گا، آج اس پر کوئی حملہ آور ہو ہم چپ ہو جائیں، یہ بغیر کی ہم سے نہیں ہو سکتا۔ توجہ توجہ، دفاع یہاں بھی ضروری ہے، وہاں بہت ضروری ہے۔ اس کے دفاع نہ کرنے سے تاریخ مٹ رہی ہے، قرآن کے اوراق کی توہین ہو رہی ہے، حضور کے فرمان کی توہین ہو رہی ہے۔ ان کی تعریف خود اللہ نے کی ہے، یوں نہیں کی۔ کمال ہو گیا، قرآن نہیں کہتا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ ہے یا نہیں؟ آمنوا اتقوا اللہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ کونوا مع الصادقین قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ مفلحون قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ فائزون قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ یقیمون الصلاۃ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ ومما رزقناہم ينفقون قرآن ہے یا نہیں ہے؟ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ آووا ونصروا قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ آووا ونصروا قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ مومنون قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ راشدون قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمى قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ انک لعلی خلق عظیم قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ بابا تم سے پوچھتا ہوں قرآن پورا ہے یا نہیں ہے؟ مکمل ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ درست ہے یا نہیں ہے؟ احادیث ہے یا نہیں ہے؟ کلمہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ روزہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ زکوٰۃ کا طریقہ معلوم ہے یا نہیں ہے؟ حج کا طریقہ معلوم ہے یا نہیں ہے؟ بیت اللہ کی پہچان ہے یا نہیں ہے؟ مسجد نبوی کی پہچان ہے یا نہیں ہے؟ دین کے شاعر ہے یا نہیں ہے؟ قرآن میں سارا خطاب ہے یا نہیں ہے؟ جب قرآن میں آپ کو کہتا ہوں اے گجرانوالہ والو، تو گجرانوالہ ہے تب کہتا ہوں نا، والے ہیں تب کہتا ہوں نا۔ قرآن جب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کس کو کہا؟ اے ایمان والو۔ کون تھے ایمان والے؟ دشمن صحابہ، گستاخ صحابہ۔ آؤ بتا، آمنو کس کو کہا؟ مومنون کسے کہا؟ مفلحون کسے کہا؟ راشدون کسے کہا؟ اگر تو آج تو مراد ہے، جس نے دیکھا نہیں
وہ مراد نہیں ہے جس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا. اور سمجھو لوگ کہتے ہیں کیا فرق ہے, میں کہتا ہوں اب تمہیں فرق بتاتا ہوں. ہم اور آپ دل سے تصدیق کی, زبان سے اقرار کیا, دل سے زبان سے مومن بن گئے. یہی ہے, دل سے تصدیق کی, زبان سے اقرار کیا, ہم کیا بن گئے؟ اونچی. انہوں نے دل سے تصدیق کی, زبان سے اقرار کیا, دل سے تصدیق کی, زبان سے اقرار کیا اور آنکھوں سے دیدار کیا. یہی وہ اعزاز ہے جو سارے عالم میں ان کو بلند کر گیا. استاذ کون؟ یتلو علیہم آیتیں پڑھی یا نہیں پڑھی؟ تزکیہ کیا یا نہیں کیا؟ میں نے کہا یہ آدمی بڑا بیکار تھا, اس کو کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں جی وہ رائے بینڈ گیا تھا. اس کو کیا ہوا؟ کہتے ہیں حضرت خاکوانی صاحب کے پاس گیا تھا. یہ کیسے بدل گیا؟ کہتے ہیں مختار الدین شاہ صاحب کے پاس گیا تھا. اس کو کیا ہوا؟ کہا یہ اشرفیہ میں داخل ہوا تھا. یہ کیسے بدل گیا؟ یہ حقانیہ میں گیا تھا. یہ کیسے بدل گیا؟ یہ فاروقیہ میں گیا تھا. جو رائے بینڈ جائے بدل گیا, خاکوانی صاحب کے پاس جائے بدل گیا, مختار الدین شاہ صاحب کے پاس جائے بدل گیا, چلہ لگا کے بدل گیا, 4 مہینے لگا کے بدل گیا, مدرسے میں آ گیا بدل گیا, جو رسول کے پاس چلا گیا. ان کی زبانوں میں تاثیریں مانتا ہوں حضور کے برابر ہو سکتی ہے. ان کی نگاہیں پڑی ہیں. عظمت صحابہ پہ کوئی دلیل نہ ہوتی, خدا کی قسم اتنا ہی کم ہے کہ ان کی آنکھوں نے حضور کے چہرے کی زیارت کی. ابھی تو قرآن پڑھتے ہیں, حدیث پڑھتے ہیں, ہر لفظ پڑھتے ہیں, سوائے صحابہ کے کچھ نظر. آپ ذرا 2 منٹ کے لیے صحابہ کو نکالیے, پھر بخاری شریف لائیے, مسلم شریف لائیے, آپ طلبہ ترمذی شریف لائیے, نسائی شریف لائیے, کچھ بچے گا؟ آپ نبی تک پہنچنے کے لیے واسطہ درمیان میں صحابی ضروری ہے یا نہیں ہے؟ جب یہی ہے تو میں صحابہ کہتا ہوں تو مجھ پہ تنقید کیوں کرتے ہو؟ ہم جب دفاع کرتے ہیں تو ہمیں برا بلا کیوں کہتے ہو؟ کیا آج صحابہ کی توہین نہیں ہو رہی؟ کیا صحابہ پر آج تبرہ نہیں ہو رہا؟ کیا ابو بکر کی خلافت کا انکار نہیں ہو رہا؟ کیا معاویہ کو گالی نہیں دی گئی؟ کیا اذان میں انکار نہیں کیا جاتا؟ کیا کھلم کھلا یہ بات نہیں کی جا رہی کہ سوائے دین کے باقی نعوذ باللہ سارے مرتد ہو گئے تھے؟ کیا یہ نہیں کہا گیا کہ حضرت امیر معاویہ کو شجرہ خبیثہ نہیں کہا گیا؟ کیا توہین نہیں؟ پوچھنا چاہتا ہوں, بتاؤ تمہارا جواب کیا آیا ہے؟ تنقید نہیں کرتا, سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں. بزرگوں کی پاؤں کی خاک آنکھ کا سرما سمجھتا ہوں, جوتا گلے کا ہار سمجھتا ہوں, خدا کی قسم دل سے سمجھتا ہوں. سوال کرتا ہوں, کیا یہ توہین نہیں ہوئی؟ خاموشی کیوں ہوئی؟ سناٹا کیوں؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ میدان میں کیوں نہیں آتے؟ حق نواز یوں تو نہیں کیا تھا. کوئی تکلیف تو تھی اسے, کوئی درد تو تھا, کوئی پریشانی تو تھی. بتاؤ دنیا کو, ہم 1 بار نہیں 1000 بار مر جائیں قبول ہے. اور لوگوں کہتے ہیں مر جائیں گے, کیا ہوگا؟ خدا کی قسم کوئی مرے گا, ہم کیوں مریں گے؟ لوگ مر کے مر جائیں گے, ہم مر کے جی جائیں گے. مرنے کا شوق اسے جو میدان میں نہیں ہے, جو میدان میں اسے تو جینے کا شوق ہے. اور ہم ذوق اور شوق لیے گھوم رہے ہیں. خوف, اندیشہ اور تعزیر و سزا رہنے دے, میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے. مالک کے روزے مقامات کو راضی کر لے, وہ حق میں وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے. توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. وہ باطل سے دبنے والے یہ آسمان نہیں, ہم 100 بار کر چکے ہیں. تو امتحان ڈرے وہ جو مرے,
ہمارے جانے والے مرے نہیں جی گئے، اس لیے قبروں میں خوشبو آئی ہے، چہروں پہ مسکراہٹ پیدا ہوئی ہے۔ میں نے کئی جگہ دشمنان اصحاب رسول کا آؤ نا میدان میں، کھولیں نا ذرا قبریں، آؤ آؤ نا ذرا میدان لگائیں۔ اور میں آج کئی دنوں سے مسلسل سوال دہرا رہا ہوں، میرے 4 سوال ہیں، ہے توجہ؟ پہلا سوال، حضور جب بیمار تھے اور حجرے میں موجود تھے، سوال کرنا چاہتا ہوں، مسجد نبوی میں نماز ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی؟ نماز ہوئی تھی؟ پکی بات ہے؟ نمبر 2، کس نے پڑھائی تھی؟ امامت و خلافت کا انکار کرنے والوں، تمہارا پادری ہاتھ یوں کر کے کہتے ہیں میں خلفاء نہیں مانتا، یہ منہ اور مسور کی دال۔ توجہ، ویسے ہی برس رہی ہے، ہمارے کہنے کی ضرورت نہیں۔ کہتا میں نہیں مانتا، میں نے کہا میں تجھ سے پوچھتا ہوں، مجھے جواب دے، نماز ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی؟ کہتا ہوئی تھی۔ میں نے کہا بتا پڑھائی کس نے تھی؟ بیٹھ کے بیٹھ، 2 سوال ہو گئے، 2 سوال ہو گئے، ان دونوں کا رد کرو، یا کہو نہیں ہوئی تھی، یا کہو ہوئی تھی مگر پڑھائی کسی اور نے تھی، نہیں پڑھائی تھی۔ تیسرا سوال، کہا کس نے تھا؟ کہا کس نے تھا؟ بھیجا کس نے تھا؟ کھڑا کس نے کیا تھا؟ کوئی پلاننگ ہوئی تھی؟ کوئی تحریک چلی تھی؟ کوئی شور اٹھا تھا؟ کوئی مشاورت ہوئی تھی؟ کسی نے آقا کو جا کر کہا تھا؟ کسی نے حجرے میں جا کر کانوں میں کہا تھا؟ کچھ ہوا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ حضور نے کھڑا کیا۔ نمبر 3، 4، پیچھے کون کھڑے تھے؟ پیچھے کون کھڑے تھے؟ کون کھڑے تھے؟ کون کھڑے تھے؟ عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، عباس تھے، حسن تھے، حسین تھے، مصطفیٰ کے ہم سفر تھے سارے۔ 5واں سوال، وہ بتا جو نکلا تھا، سب سے نکل کر باہر چلا گیا ہو اور اس نے کہا میں نہیں پڑھتا، وہ بتا جس نے کہا کہ آج میں پڑھاؤں گا، وہ بتا جس نے خواہش ظاہر کی کہ ایک ہوتی تو کہتا، دوسری ہوتی تو وہ پڑھاتا، دوسری ہوتی تو کہتا، تیسری ہوتی تو میں پڑھاتا، چوتھی ہوتی تو کہتا 4 کے بعد کوئی اور پڑھاتا، 5 کے بعد، 6 کے بعد، 12 کراس کر گئے۔ 12 کراس کر گئے۔ 17 نمازیں، ایک دن میں 5، دوسرے دن میں، تیسرے دن میں، 3 دن ہو گئے۔ پیر آ گیا، جمعہ بیچ میں تھا یا نہیں تھا؟ بتا خطبہ جمعہ کس نے دیا تھا؟ کاش کے سمجھو، سنی سمجھا ہی نہیں۔ خطبہ جمعہ کس نے دیا تھا؟ منبر پر کون تھا؟ مصلی پہ کون تھا؟ سب سے آگے کون تھا؟ امام کون تھا؟ مقتدا کون تھا؟ پیشوا کون تھا؟ کھڑا کون تھا؟ اکیلا کون تھا؟ منفرد کون تھا؟ کون تھا؟ کون تھا؟ کوئی نکلا تھا؟ ایک بتاؤ جس نے کہا میں نہیں پڑھتا میں جا رہا ہوں۔ وہ سب تو متفق تھے
ذرا اپنی تکلیف بتانا، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ علماء کرام، آپ سے کہنا چاہتا ہوں، لوگ امت امت کی بات کرتے ہیں، وحدت امت، اتحاد امت، آج بھی ایک آدمی لیے پھرتا ہے، ادھر بھی آیا ہوگا، ادھر بھی آیا ہوگا، کہیں اور بھی گیا ہوگا، لیے پھرتا ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں اتحاد امت۔ میں نے کہا امت کی بنیاد صحابہ ہیں، امت کی بنیاد صحابہ ہیں، سنو سنگ بنیاد ابو بکر ہے۔ انہیں چھوڑ کے کوئی اور امت ہے؟ کوئی اور امت ہے؟ آغاز وہ ہیں، ابتدا وہ ہیں، عروج میں سمجھو امت کی آغاز صحابہ، ابتدا صحابہ، عروج صحابہ، تقویٰ صحابہ، عزت صحابہ، منزلت صحابہ، منقبت صحابہ، سیرت کے کرشمے صحابہ، سیرت کی ادائے صحابہ، نبی کی وفائے صحابہ، پیغمبر کا پیار صحابہ، نبی کی وفا، نبی کی عظمت صحابہ، پیغمبر کا کردار صحابہ، کفار صحابہ، اخلاق صحابہ، طرز صحابہ، معیشت صحابہ، معاشرت صحابہ، قرآن لکھنے والے صحابہ، قرآن میں آنے والے صحابہ، قرآن میں چمکنے والے صحابہ، چمکنے والے صحابہ، مدینہ میں صحابہ، مکہ میں صحابہ، احد میں صحابہ، بدر میں صحابہ، خیبر میں صحابہ، تبوک میں صحابہ، غزوت میں صحابہ، صف میں صحابہ، مسلح میں صحابہ، میدان میں صحابہ، گھوڑوں میں صحابہ، تلواروں میں صحابہ، تیروں میں صحابہ، ڈٹنے والے صحابہ، کٹنے والے صحابہ، عزم والے صحابہ، ہمت والے صحابہ، رفت والے صحابہ، ستارے بننے والے صحابہ، سیارے بننے والے صحابہ، آیاتیں بننے والے صحابہ، صورتیں بننے والے صحابہ، لفظ بننے والے صحابہ، آیاتیں بننے والے صحابہ، مقام بننے والے صحابہ، پھیل جانے والے صحابہ، نکل جانے والے صحابہ، کلمہ پڑھنے والے صحابہ، پڑھانے والے صحابہ، پلانے والے صحابہ، لکھنے والے صحابہ، بتانے والے صحابہ، سمجھانے والے صحابہ، نبی کے شاگرد بننے والے صحابہ، وفادار صحابہ، تابعدار صحابہ، جانشار صحابہ، عزت و مالدار صحابہ، عظمت کے مینار صحابہ، شرافت و تقدس و طہارت اور بزرگی کے مینار صحابہ، صداقت میں دیکھو صحابہ، عدالت میں دیکھو صحابہ، سخاوت میں دیکھو صحابہ، شجاعت میں دیکھو صحابہ، جرأت میں دیکھو صحابہ، بہادری میں دیکھو صحابہ، ہمت میں دیکھو صحابہ، دلیری میں دیکھو صحابہ، پلٹ کر دیکھ تورات میں دیکھو صحابہ، زبور میں دیکھو صحابہ، انجیل میں دیکھو صحابہ، قرآن میں دیکھو صحابہ، سورتوں میں دیکھو صحابہ، لفظوں میں دیکھو صحابہ، بخاری میں دیکھ صحابہ، مسلم میں دیکھ صحابہ، نسائی میں دیکھ صحابہ، ترمذی میں دیکھ صحابہ، ابو داؤد میں دیکھ صحابہ، مشکات میں دیکھ صحابہ، حدیثوں میں دیکھ صحابہ، زبانوں میں دیکھ صحابہ، قریبوں میں دیکھ صحابہ، علاقوں میں دیکھ صحابہ، بستیوں میں دیکھ صحابہ، میدانوں میں دیکھ صحابہ، نظاروں میں دیکھ صحابہ، عیالداروں میں دیکھ صحابہ، مالداروں میں دیکھ صحابہ، فقیروں میں دیکھ صحابہ، غریبوں میں دیکھ صحابہ، حکیموں میں دیکھ صحابہ، مدبروں میں دیکھ صحابہ، مفسروں میں دیکھ صحابہ، دانشوروں میں دیکھ صحابہ، حاکموں میں دیکھ صحابہ، حکماء میں دیکھ صحابہ، منبر میں دیکھ صحابہ، میراب میں دیکھ صحابہ، مسجد میں دیکھ صحابہ، اور کندہار میں دیکھ صحابہ، کابل میں دیکھ صحابہ، پشاور میں دیکھ صحابہ، کوئٹہ میں دیکھ صحابہ، کھکر میں دیکھ صحابہ، روڑی میں دیکھ صحابہ، پشاور میں دیکھ صحابہ، عظمتوں میں دیکھ صحابہ، میناروں میں دیکھ صحابہ، نظاروں میں دیکھ صحابہ، صداقتوں میں دیکھ صحابہ، حیا میں دیکھ صحابہ، وفا میں دیکھ صحابہ، ہمتوں میں دیکھ صحابہ، حوصلوں میں دیکھ صحابہ، جذبوں میں دیکھ صحابہ، کتابوں میں دیکھ صحابہ، ورقوں میں دیکھ صحابہ، علاقوں میں دیکھ صحابہ، خطوں میں دیکھ صحابہ، بستیوں میں دیکھ صحابہ، نگاہ اٹھا کے دیکھ صحابہ، پلٹ کر دیکھ صحابہ، حق دیکھ کر دیکھ صحابہ، پہلے دور میں دیکھ صحابہ، دوسرے دور میں دیکھ صحابہ، بہترین زمانے میں دیکھ صحابہ، بہترین دور میں دیکھ صحابہ، بہترین حالات میں دیکھ صحابہ، ڈٹے ہوئے دیکھ صحابہ، کٹے ہوئے دیکھ صحابہ، کھڑے ہوئے دیکھ صحابہ، بلندیوں میں دیکھ صحابہ، کتاب اللہ کے اندر دیکھ صحابہ، حدیثوں کے اندر دیکھ صحابہ، نبی کے کرداروں، گفتاروں، اخلاقوں، اعمال کی تصویریں دیکھ صحابہ، اس پہ پھیلے ہوئے آج بھی اذانوں کی صداؤں میں دیکھ صحابہ، قرآن کی تلاوتوں میں دیکھ صحابہ، مسجدوں محرابوں منبروں کی جناب آج بھی آبادی میں دیکھ صحابہ، اس پہ پھیلے ہوئے ان نقشوں میں دیکھ صحابہ، پوچھنے والا پوچھتا ہے ہر چیز میں دیکھا کون نظر آیا؟ میں نے جواب دیا صحابہ 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 لکھنے والوں دیکھو
ہاتھ کھڑا ہوا چپ ہو گئے. ہمارا مطالبہ ہے گستاخی پر سزا ہونی چاہیے, سزائے موت ہونی چاہیے. حکومت کو قانون بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے؟ اگر قانون نہ بنا اور آپ کو کہا گیا اس قانون کے بنوانے کے لیے اسلام آباد جانا ہے, جاؤ گے؟ وزیر اعظم ہاؤس جانا ہے, جاؤ گے؟ ایوان صدر جانا ہے, جاؤ گے؟ صحابہ کی عظمت کے نعرے لگاؤ گے؟ گلی گلی پیغام پھیلاؤ گے؟ صحابہ کی تعریف قرآن اور سنت میں کرنے کے بعد جب ہم بلندیوں کی معراج پہ دیکھتے ہیں پھر دل کی گہرائی سے آواز نکلتی ہے, واہ صحابہ واہ. واہ صحابہ واہ. گلی گلی یہ نعرہ عام کرو گے, ہر چوک چوراہے پہ لکھو گے, ہر جگہ پہ لکھو گے, معروف کرو گے, دشمن صحابہ جہاں سے گزرے گا اسے یہ پڑھنا پڑے گا. جب تک تو آنکھ رکھتا ہے اور تو کان رکھتا ہے تجھے یہ سننا بھی پڑے گا, پڑھنا بھی پڑے گا, اس لیے کہ پاکستان صحابہ کے غلاموں کا ہے. واہ صحابہ واہ. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو کامیاب فرمائے اور اس مدرسے کا فیض جو مسجد نبوی صفا سے شروع ہوا پورے عالم میں پہنچائے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین. یا اللہ جو قاصد قبول منظور فرما, کہنے چنن کمی کوتاہی تو اسے معاف فرما. اللہ اپنا رحم کرم فضل فرما, عافیت ایمان سلامتی والی زندگی نصیب فرما. جتنے بچوں نے یہاں سے پڑھا یا اللہ سب کا پڑھنا قبول فرما, انہیں مقبول بنا, انہیں پڑھنے کی توفیق اور پڑھانے کی توفیق عطا فرما. مساجد مدارس کو آباد فرما, تمام مسلمانوں کی مدد نصرت فرما. اس مدرسے سے میں تمام مدارس کی ضرورت کو خزانہ غیب سے پورا فرما. اس کے جو تعمیر کے نئے مراحل ہیں یا اللہ اسے پورا فرما, تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرما. یہاں سے دین کے چشمے جاری فرما, ہم سب کو دین مستقیم آسان فرما. مولانا شعیب صاحب کی والدہ بیمار ہیں, ان کے لیے دعا فرمائیں. عمار بھائی قاری عطا الرحمان صاحب بیمار ہیں, ان کے لیے دعا فرمائیں. اور بہت سے لوگ بیمار ہیں جن نے دعاؤں کے لیے کہا, یا اللہ سب کو صحت کامل عاجل مستقبل نصیب فرما. ہمارے والدین دنیا سے رسول اللہ ان کی مغفرت فرما, درجات کو بلند فرما. جن جن والدین زندہ یا اللہ انہیں سلامت فرما, جن کے اولاد دی ان کو اولاد نصیب فرما. جن بچوں اور بچیوں کے جوڑ کے رشتہ اللہ ان کے جوڑ کے رشتے نصیب فرما. یا اللہ انہیں آپس میں محبت عطا فرما.